نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ پروگرام شریعت کے اجالے لے کر میں آپ کا میزبان شاہد قادری آ رہی ہوں۔ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں اس امید پر کہ آپ ہمارا یہ پروگرام اختتام تک دیکھیں گے، اور بلکہ دیکھیں گے ہی نہیں بلکہ آپ دنیا بھر میں دین اسلام کی خدمت سمجھ کر اور بحیثیت مسلمان اپنا فریضہ سمجھ کر اس تبلیغ دین کو دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے شیئر کریں گے اور اپنے دوست، احباب، رشتہ دار، پڑوسیوں کو بھی اس پروگرام کو دیکھنے کی ترغیب دلائیں گے۔ ناظرین محترم، ہمارا یہ پروگرام خالصتاً دین اسلام کی خدمت کے لیے کیا جاتا ہے اور آپ تک پہنچایا جاتا ہے، تو آپ بھی ہمارے اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ، بلکہ ہمارا کیا بلکہ یہ آپ ہی کا پروگرام ہے، دین اسلام کا پروگرام ہے، اسے شیئر کریں اور اللہ اور اس کے رسول کو راضی کریں اور اپنی نیکیوں میں اضافہ کریں۔ تو آئیے ناظرین محترم، ہمارا موضوع جو کہ نماز کے مسائل اور پاک اور ناپاکی کے حوالے سے جو ہمارے گزشتہ ایپیسوڈ آپ نے ملاحظہ فرمائے، تو اسی موضوع کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ تو میرے اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں نہایت ہی واجب الاحترام جناب محترم مفتی افضل عطاری شاذلی۔ تو سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت، ہمارے ناظرین کی طرف سے ایک مسئلہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ امام کو رکوع میں پایا اور تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے رکوع میں مقتدی چلا گیا، یعنی تکبیر اس وقت ختم کی کہ ہاتھ بڑھانے کو گھٹنے تک پہنچ جائیں، تو کیا اس صورت میں نماز ہو جائے گی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم شاہد بھائی، جیسے آپ نے سوال کیا کہ اگر کسی نے امام کے پیچھے ابتدا میں نیت کی اور تکبیر تحریمہ کہتا ہوا، یعنی نیت باندھتے ہوئے جو تکبیر تحریمہ کی کہی، جی وہ کہتا ہوا رکوع میں چلا گیا، ٹھیک ہے، یعنی اس کی تکبیر تحریمہ اس وقت ختم ہوئی کہ اتنا جھک چکا تھا کہ اگر ہاتھ بڑھاتا تو گھٹنوں تک پہنچ جاتے، تو یہ رکوع کا ادنا درجہ ہے۔ ٹھیک ہے، اتنا جھک جائے بندہ کوئی کہ ہاتھ بڑھائے تو اس کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، تو یہ رکوع کا ابتدائی یعنی ادنا درجہ ہے۔ ادنا درجہ، تو ٹھیک، گویا کہ اس کی تکبیر رکوع میں جا کے ختم ہوئی، ٹھیک ہے، صحیح ہے، تو تکبیر کے لیے قیام شرط ہے، ٹھیک، یعنی تکبیر تحریمہ جو ہے جی اس کے لیے قیام شرط ہے، تو اس کی مکمل تکبیر قیام میں ہونی چاہیے۔ قیام میں ہونی تو اگر چاہیے، کسی نے اس طرح تکبیر تحریمہ کہی کہ وہ کہتا ہوا ٹھیک، رکوع میں چلا گیا اور تکبیر اس وقت ختم ہوئی کہ جب ہاتھ بڑھاتا تو اتنا جھک چکا تھا کہ گھٹنے تک پہنچ جاتے، تو پھر اس کی نماز درست نہیں ہے۔ ٹھیک، تو یعنی طریقہ یہی ہے کہ وہ کھڑے کھڑے تکبیر کہے، اور اگر امام کے ساتھ اس کو یعنی رکوع کا تھوڑا سا بھی حصہ مل گیا، یعنی یہ امام یہ جو ہے وہ رکوع میں جا رہا تھا، اگر تکبیر تحریمہ کہہ کے یعنی قیام میں تکبیر تحریمہ کہہ کے کھڑے کھڑے اور پھر یہ رکوع میں گیا
اور اگر اس کو امام کا اتنا رکوع مل گیا کہ یہ اتنا جھک چکا تھا کہ جو ہے یعنی ادنا سا درجہ بھی رکوع کا مل گیا تو پھر اس کی رکعت مل گئی. ٹھیک. اور اگر اس کو امام کا ادنا سا درجہ بھی نہیں ملا یعنی تھوڑا سا حصہ بھی نہیں ملا تو پھر اس کی یہ رکعت نہیں ہے, اس کو دوبارہ سے مطلب اپنی ایک رکعت پڑھنی پڑے گی. ٹھیک ہے جی. تو ناظرین محترم, آج کل مطلب یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ مساجد میں کہ جب جماعت ہو رہی ہوتی ہے تو امام صاحب جب رکوع میں ہوتے ہیں تو اکثر نمازی جلدی جلدی وضو کر کے اور دوڑ لگا دیتے ہیں کہ بس فٹافٹ جو نا مطلب یہ رکوع میں نا گئے اللہ اکبر. اور یہ بہت یعنی اہم مسئلہ ہے, اس کو یعنی بہت اس کو سمجھنے کی اور فکر کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہماری نماز اس طرح جو نا وہ ضائع ہو رہی ہے. ہم نے ایک رکعت جب پوری کری ہی نہیں اور ہم رکوع میں مطلب ابھی گھٹنوں تک ہمارے ہاتھ بھی نہیں پہنچے تھے اور ہم نے اس کو اپنی رکعت سمجھ لیا, تو اس طرح یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہوتے ہیں, اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تو ناظرین محترم, تو آئیے ہم اپنے یعنی اگلے اور دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں اور حضرت سے جانتے ہیں کہ حضرت کچھ لوگ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں, جیسا کہ آج کل یعنی ایک کچھ اس طرح اگر میں کہوں کہ رسم بن گئی ہے کہ پہلے ہم دیکھتے تھے کہ مساجدوں کے اندر کرسیوں کا نام و نشان نہیں تھا اور شاید بزرگ بھی وہ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے نظر نہیں آتے تھے, لیکن آج ہر شخص مطلب جوان بھی 20 سال کا بھی 25 سال کا بھی وہ کرسی پہ نماز پڑھتا ہوا نظر آتا ہے. تو کچھ لوگ بیٹھ کر یعنی نماز پڑھتے ہیں تو کن صورتوں میں قیام یعنی ساقط ہو جاتا ہے, یعنی بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ محض بس تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے, ٹھیک. کھڑے ہونے میں ذرا سا کسی کو تھکن یا کوئی ہلکی سی درد وغیرہ تکلیف ہوتی ہے تو لوگ بیٹھ کے نماز شروع کر دیتے ہیں, تو یہ جائز نہیں ہے, ان کی نماز جو ہے وہ درست نہیں ہوگی. تو جو ہے وہ کھڑا ہونے سے محض کچھ تکلیف ہونا عذر نہیں ہے, ٹھیک. بلکہ قیام اس وقت ساقط ہوگا کہ کھڑا نہ ہو سکے یا سجدہ نہ کر سکے. اگر سجدہ کرنے میں یعنی کھڑا ہو کے سجدہ کرنے میں سجدے میں جب جائے گا تو یہ اس کو تکلیف ہوگی, ٹھیک. تو اس صورت میں پھر یہ قیام اس کا ساقط ہوگا. یا کھڑا ہونے میں یا سجدہ کرنے میں مثال کے طور پہ زخم بہتا ہے تو یعنی وضو جو ہے وہ ٹوٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے, زخم وغیرہ بہہ جائے گا, پیشاب کا قطرہ آ جائے گا, اس طرح کی کوئی مطلب اس کو مرض لاحق ہے, یا ستر کھل جائے گا, یا قراءت سے مجبور ہو جائے گا, قراءت نہیں کر سکے گا, تو ان صورتوں میں جو ہے وہ مطلب اس کو بیٹھ کے یعنی اس عذر صحیح ہو تو بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے, ورنہ جو ہے وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا اس پر لازم ہے. اب اس میں بھی اگر علماء نے فرمایا جیسے کہ اگر عصا یا بیساکی یا خادم یا دیوار سے ٹیک لگا کے کھڑا ہو سکتا ہے تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ ان چیزوں سے سہارا لے کے ٹیک لگا کے کسی خادم کے سہارے سے یا عصا کے سہارے سے یا بیساکی کے سہارے سے کھڑا ہو کے نماز قیام میں پڑھے. اگر صرف اتنا کھڑا ہونا ممکن ہے کہ کھڑے کھڑے تکبیر تحریمہ کہہ سکتا ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ کھڑے ہو کے تکبیر تحریمہ کہے اور پھر بیٹھ کے باقی نماز پڑھے. اگر قیام پر قادر ہے مگر سجدہ نہیں کر سکتا تو بھی جو ہے وہ اس کا قیام مطلب ساقط ہو جائے گا. تو بیٹھ کر بہتر یہ ہے کہ بیٹھ کر اشارے سے پڑھے اور کھڑا ہو کر بھی پڑھ سکتا ہے, یعنی اگر جو ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ کھڑا ہو کے یعنی سجدہ نہیں کر سکتا تو کھڑے ہو کے پڑھ سکتا ہے اور اشارے سے سجدہ کر لے گا, تو بیٹھ کے نماز پڑھ لے. ظاہر ہے اب سجدہ کرنے میں سے دشواری ہے تو پھر جو ہے وہ اس کا قیام ساقط ہو گیا, تو دونوں صورتیں اس کے لیے جائز ہے کہ چاہے تو کھڑا ہو کے پڑھ لے چاہے بیٹھ کے پڑھ لے. یہ مطلب قیام ساقط ہونے کی یہ شرط ہے, مطلب بغیر عذر کے بیٹھ کے نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہے. ناظرین محترم, آپ نے
حضرت کا جواب سنا، یقیناً سمجھا کہ ہوگا جیسا کہ دور کے اندر بے شمار بچے تقریباً ہر مساجد میں کرسیوں کا میں انبار لگا ہوتا ہے، شمار کرسیاں ہوتی ہیں۔ تو یہی دیکھنے میں آیا کہ آج ذرا ذرا سی تکلیف میں یا ذرا ذرا سے مسئلے کے اوپر نوجوان بھی جو کہ ہمیں اگر ہم مساجد سے باہر ان کے مطلب جو کام دیکھیں معاملات دیکھیں تو کچھ اور نظر آتے ہیں، تو وہ کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو کوشش کیجیے کہ اگر آپ مطلب یہ تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لیں، تھوڑی سی زیادہ ہے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، تو اللہ پاک کی بارگاہ میں قیام کھڑا ہونا فرضوں میں سے، تو یقیناً قیام کھڑا ہونا جب فرض قرار دیا گیا ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ نہیں بلکہ یقیناً حکمت ہے، اور اللہ کے سامنے قیام بھی کھڑا ہونا چاہیے۔ تو کوشش کریں کہ آپ اگر کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں تو کھڑے ہونے کو ہی ترجیح دیجیے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شروع کریں۔ تو ناظرین محترم، آئیے ہم اپنے تیسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت کی بارگاہ میں سوال رکھتے ہیں کہ قاعدہ آخر میں تشہد یعنی التحیات پڑھنا فرض ہے یا اس کی مقدار بیٹھنا میں تشہد پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ قاعدہ آخرہ میں تشہد پڑھنے کی مقدار بیٹھنا یعنی اتنی دیر بیٹھنا کہ جتنی دیر میں تشہد پڑھ سکے، یہ جو ہے وہ فرض ہے۔ یعنی بیٹھنا تشہد کی مقدار جتنی دیر میں تشہد پورا التحیات پوری پڑھی جا سکے اتنی دیر بیٹھنا جو ہے یہ فرض ہے، اور تشہد پڑھنا یعنی پوری التحیات پڑھنا یہ واجب ہے، جیسا کہ فتاوی عالمگیری میں ہے کہ نماز کی رکعتیں پوری کرنے کے بعد اتنی دیر بیٹھنا کہ پورا تشہد رسولہ تک پڑھ لی جائے فرض ہے، یعنی اتنی دیر بیٹھنا یہ فرض ہے۔ اسی طریقے سے در مختار و رد المختار، یہ بھی فقہ کی کتاب ہے، اس میں ہے کہ دونوں قعدوں یعنی قاعدہ اولا قاعدہ اخیرہ میں تشہد مکمل پڑھنا واجب ہے۔ تشہد دونوں قعدوں میں پڑھنا یہ واجب ہے، اگر ایک لفظ بھی چھوٹا تو واجب ترک ہو جائے گا اور سجدہ سہو واجب ہوگا۔ یعنی تشہد کے بارے میں آپ نے پوچھا تھا کہ تشہد پڑھنا کیا ہے، تو میں نے عرض کیا کہ رد المختار کے حوالے سے کہ تشہد پڑھنا دونوں قعدوں میں یہ واجب ہے، ایک لفظ بھی اگر چھوٹ جائے گا تو نماز جو ہے وہ یعنی واجب الاعادہ ہوگی، اور اسی طریقے سے اتنی مقدار جتنی دیر میں تشہد پڑھا جا سکے یہ بیٹھنا فرض ہے، اور تشہد پڑھنا جو ہے التحیات پڑھنا یہ واجب ہے۔ تو ناظرین محترم، آئیے ہم اپنے اگلے یعنی چوتھے سوال کی طرف مفتی صاحب سے رجوع کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس کا کیا جواب ہے اور کیا اس کی تفصیلات ہیں۔ تو ناظرین محترم، آپ ہمارے یوٹیوب چینل امت کا بھلا، جو کہ امت کی بھلائی کے لیے پوری عالم اسلام میں اس وقت کام کر رہا ہے، اور ہمارا بھی نعرہ بھی یہی ہے کہ دعوت کو عام کیجئے، امت کا بھلا کیجئے۔ تو آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں اور امت کی بھلائیوں کے لیے اس پروگرام کو ساری دنیا میں شیئر کرتے جائیں۔ تو آئیے چوتھے سوال کی طرف چلتے ہیں کہ خروج با اسنائی کا کیا مطلب ہے، نیز اگر کسی نے سلام کے بجائے کوئی اور کام جان بوجھ کر دیا تو نماز کا کیا حکم ہے؟ خروج بسنعہ یعنی اپنے ارادے سے نماز کا ختم کرنا۔ تو خروج بسنعہ کے حوالے سے یعنی قاعدہ اخیرہ کے بعد سلام یا بات چیت وغیرہ کوئی ایسا فعل کرنا ارادتاً قصداً جو نماز سے باہر کر دے، یعنی یہ خروج بسنعہ ہے، اپنے ارادے سے نماز کا ختم کرنا۔
مگر سلام کے علاوہ کوئی فعل قصدن پایا گیا، یعنی سلام کے علاوہ کوئی اور ایسا عمل کیا جو نماز سے باہر کرے، تو یہ جو ہے نماز واجب الاعادہ ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی یہ نماز مکروہ تحریم ہو جائے گی، اس نماز کو دہرانا واجب ہے۔ اگر بلا قصد کوئی اس طرح کا فعل پایا گیا تو نماز باطل، یعنی یہ ارادتاً ہے نا جی کہ جی اپنے ارادے سے نماز کا ختم کرنا، تو کوئی ایسا عمل بغیر ارادے کے اگر پایا گیا تو نماز باطل ہو جائے گی۔ ارادتاً کوئی بھی ایسا عمل کرنا ہے کہ جو نماز سے باہر کر دے، یہ مطلب فرض ہے، آخری فرض ہے نماز کا، خروج بسن ہی، اس میں سلام کہنا یہ واجب ہے۔ سلام کے علاوہ اگر کوئی اور عمل کرتا ہے اس طرح کا ارادتاً جو نماز سے باہر کر دے تو نماز کا یہ فرض تو ادا ہو گیا، لیکن نماز واجب الاعادہ ہوگی۔ اور اگر بلا قصد کوئی ایسا عمل کیا جو نماز سے باہر کر دے، جیسے مثال کے طور پہ وضو وغیرہ ٹوٹ گیا، ٹھیک۔ تو اس صورت میں پھر نماز باطل ہوگی، نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ تو ناظرین محترم، خروج بسوئی کا مطلب بھی حضرت نے بڑی خوبصورتی اور آسان الفاظوں میں آپ ناظرین کی سماعتوں کی نظر فرمایا۔ تو آئیے ناظرین محترم، ہم اپنے پانچویں اور آخری سوال کی طرف چلتے ہیں اور حضرت سے جانتے ہیں کہ اگر بغیر ارادے کے کوئی کام کیا جائے تو اس کا کیا حکم ہے، ارشاد فرما دیجیے۔ یہ تو میں نے ابھی عرض کیا کہ ارادتاً جو ہے وہ ٹھیک، نماز میں کوئی ایسا عمل کرنا جو نماز کو ختم کرے، ٹھیک، یہ لازم ہے۔ ٹھیک ہے، تو سلام کے ساتھ ہی نماز سے باہر ہونا ضروری ہے، یعنی سلام کے ذریعے سے ہی، لفظ سلام سے، کیونکہ لفظ سلام 2 بار کہنا یہ واجب ہے، نماز ٹھیک، کے واجبات میں سے ہے یہ لفظ سلام، دونوں طرف جو ہم پھیرتے ہیں تو 2 جی مرتبہ جی، لفظ سلام کہنا یہ واجب ہے۔ یہ واجب ہے، لہذا جو جان بوجھ کر سلام ترک کرے اس کی نماز واجب الاعادہ ہوگی، اور اگر بلا ارادہ کوئی ایسا کام ہوا، مثلا کسی نے اس کو سلام کیا، اس نے نماز میں بھول سے جواب دیا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ ٹھیک، یعنی نماز کے علاوہ کا کوئی کام کرنا جو ہے یہ نماز ارادتاً کوئی ایسا عمل کرنا جو نماز سے خارج ہے، ٹھیک، تو یہ یعنی آخری فرض ہے۔ تو اگر اس نے بلا ارادہ کوئی ایسا عمل کیا، جیسے میں نے مثال دی کہ سلام کا جواب دے دیا، تو اس صورت میں نماز ٹوٹ جائے گی، باطل ہو جائے گی، نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ ٹھیک۔ تو ناظرین محترم، اسی آخری سوال کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوا۔ تو آپ سے اجازت لینے سے پہلے میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل امت کا بھلا کو سبسکرائب کر لیں، اور اس میں بہت ہی معلوماتی پروگرام اور اصلاحی پروگرام جو کہ معرفت کے حوالے سے بھی ہیں، شریعت کے حوالے سے بھی ہیں، اور محبت کے حوالے سے بھی اس چینل پہ پروگرام پیش کیے جاتے ہیں۔ مثلاً ہمارے اس چینل کا جو سب سے اہم ترین جو پروگرام ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ توجہ فرمائیں کہ وہ اس پروگرام کو آپ ضرور دیکھا کریں۔ وہ ہے شیخ طریقت جناب محترم نہال الدین العطاری الشاذلی کے یعنی بیانات۔ ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ بیان نافی سرچ کریں تو آپ کو بے شمار موضوعات پر کہ والدین کا ادب کس طرح کرنا ہے، والدین کا حکم کس طرح ماننا ہے، نماز کی اہمیت کیا ہے، اور اسی طرح بے شمار موضوعات آپ کو بیان نافی میں ملیں گے۔ تو یہ زیادہ لمبا چوڑا نہیں بلکہ آدھے گھنٹے کا آپ کا یہ بیان ہوتا ہے۔ تو آپ اس بیان کو، بیان نافی کو ضرور دیکھیں، اسے شیئر کریں، اور دنیا بھر میں اس بیان کو جو نا آپ بتائیں۔ اس سے آپ کی بہت یعنی اصلاح ہوگی، پوری امت کی اصلاح ہوگی۔ اس کے علاوہ نعت خوانی کے پروگرام ہیں،
بڑی 11ویں شریف کے پروگرام ہیں، خواجہ غریب نواز کے پروگرام ہیں، اور اسی طرح بزرگان دین کے عرس کے بے شمار پروگرام آپ ہمارے اس چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین محترم، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور جاتے جاتے میں پھر ایک بار کہتا ہوں کہ اس پروگرام کو آپ شیئر کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔